کہ قرآن کریم میں کوثر کا لفظ آیا ہے، عربی زبان کے اندر میں کم اور زیادہ کے معنی کو بتانے کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں۔ جیسے کم کے لیے قلیل کا لفظ آتا ہے اور زیادہ کم کے لیے اقل کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح سے عربی زبان میں کسی چیز کی زیادتی کو بتانے کے لیے لفظ کثیر کا لفظ آتا ہے۔ کثیر کے معنی تھے زیادہ۔ اب کثیر کا معنی ہوا زیادہ، غور سے سنیے گا۔ کثیر کے معنی ہے زیادہ، اور اس سے زیادہ اگر بتانا ہے تو عربی زبان میں اکثر کا لفظ آتا ہے۔ اکثر کا لفظ آتا ہے، تو کثیر کے معنی زیادہ، اکثر کے معنی تھے اور زیادہ۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر کسی چیز کی ایسی زیادتی کو بتانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ سے زیادہ، اتنا زیادہ کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ کہ ہم اس کا زیادتی کا تصور نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے عربی زبان میں کوثر کا لفظ آتا ہے۔ اس کے لیے عربی زبان میں کس کا لفظ آتا ہے؟ کوثر کا لفظ۔ مطلب کوثر کا معنی کیا ہوا کہ اتنا زیادہ دے دیا، اتنا زیادہ دے دیا، اتنا زیادہ دے دیا کہ کوئی اس زیادتی کا تصور کرنا چاہے تو تھک جائے گا، لیکن اس زیادتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ کوثر کا معنی ہے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو میرے حبیب کو اللہ نے جو کوثر عطا فرمایا اس کی شان کو سمجھیے، اپنی قسمت میں گشت کیجیے کہ اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا۔ اپنی قسمت میں گشت کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی، پوری کائنات بنائی، زمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمایا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے اندر میں جتنے درخت ہیں اس درختوں کو آپ گن کر کے دکھائیے، تو آپ بتائیے کہ آپ کیا گن کر کے دکھا سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر میں جتنے بھی دریا و سمندر ہیں، ان پورے دریا و سمندر میں کتنا پانی ہے، وہ پانی آپ ناپ کر کے دکھائیے، آپ کے لیے مشکل جائے گا۔ تو اسی طرح سے زمین میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، لوہا بھی زمین سے نکلتا ہے، سونا چاندی کے چیزیں بھی زمین سے نکلتے ہیں، یہ معدنیات زمین کے اندر ہوتی ہیں، گیس بھی زمین کے اندر ہے، اسی طرح پیٹرول وغیرہ یہ بھی زمین کے اندر ہے۔ تو زمین کے اوپر کی ساری چیزیں یہ ایک طرف، زمین کے اندر کی ساری چیزیں یہ ایک طرف، زمین پہ جتنے درخت ہیں وہ ایک طرف، زمین کے اوپر جتنے جانور ہیں وہ ایک طرف، زمین کے اوپر جتنے بھی پرندے ہیں وہ پرندے ایک طرف، یہ ساری چیزیں ہیں۔ زمین پہ جتنے انسان ہیں وہ انسان ایک طرف، دریا کے اندر کی جو مخلوقات ہے، نہ جانے اللہ بہتر جانتا ہے کتنی مخلوقات ہیں، وہ ایک طرف۔ بتانے چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، یہ پوری دنیا کو بنایا ہے، یہ پوری زمین کو بنایا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ پوری دنیا کی چیزوں کو گن کر کے بتا دیجئے، پوری زمین کی چیزوں کو گن کر کے بتا دیجئے، اگر ان ساری چیزوں کو ایک طرف رہنے دیجئے، مگر اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے سر میں کتنے بال ہیں، ان بالوں کو گن کر کے دکھا دیجئے، آپ کے گھر میں بکری ہے تو بکری کے بدن پہ کتنے بال ہیں، ان بالوں کو گن کر کے دکھا دیجئے، یقیناً آپ کہہ سکتے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ہم اس کو گن نہیں سکتے، تھک جائیں گے۔ تو میرا جی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہمارے اعتبار سے قلیل نہیں ہے، کثیر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کی ساری چیزیں کم نہیں ہے، زیادہ ہے۔ دنیا میں اتنی زیادہ درخت ہے، دنیا میں اتنی زیادہ سمندر ہے، دنیا میں اتنی زیادہ دریا ہے، دنیا میں اتنی زیادہ تالاب ہے، دنیا میں اتنی زیادہ آبشار ہے، دنیا میں اتنے زیادہ پہاڑ ہے، دنیا میں اتنے زیادہ انسان ہے، دنیا میں اتنے زیادہ جانور ہے، دنیا میں اتنے زیادہ پرندے ہیں، دنیا میں اتنی زیادہ مچھلیاں ہیں۔ میرا جی زیادہ ہم بولتے جا رہے ہیں، تو ہمارے اعتبار سے ساری چیزیں زیادہ ہے، کثیر ہے، کہ ہمارے اعتبار سے ساری چیزیں زیادہ ہے، کثیر ہے۔ میرا عزیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں جسے ہم اپنے اعتبار سے زیادہ سمجھتے ہیں، جسے ہم اپنے اعتبار سے کثیر سمجھتے ہیں، جسے ہم اپنے اعتبار سے ایسا سمجھتے ہیں کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا، ہم قرآن سے پوچھے گئے، قرآن دنیا کی ان ساری چیزوں کے تعلق سے تیرا کیا اعلان ہے؟ قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، محبوب فرما دیجئے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں سب قلیل ہیں،
دنیا کی ساری چیزیں قلیل ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں تو کثیر ہے، پھر قلیل قرآن نے کیسے کہہ دیا؟ میرے جی بزرگان دین نے سمجھایا، مثال دے کر کے سمجھایا کہ آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کروڑ پتی انسان ہے تو اس کروڑ پتی انسان کی نظر میں 1000 روپیہ اس کے لیے قلیل ہوگا، اس کی نظر میں 1,00,000 روپیہ بھی قلیل ہوگا، لیکن ایک محنت مزدوری کرنے والے کے نزدیک 1000 روپیہ بھی کثیر ہوگا. ایک محنت مزدوری کرنے والے کے نزدیک 1000 روپیہ بھی کثیر ہوگا. تو حیثیت بدل جانے سے حکم بدل جایا کرتا ہے. تو پتا چلا کہ کروڑ پتی انسان کی نگاہ میں 1,00,000 روپیہ بھی قلیل ہے، لیکن ایک محنت مزدوری کرنے والے کے نزدیک 1000 روپیہ بھی کثیر ہے. کہا کہ دنیا کی جتنی ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں قلیل ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نگاہوں میں قلیل ہے، حقیر ہے. فرمایا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں جس کو ہم گن نہیں سکتے، جس کو قرآن نے قلیل کہا، اس قلیل کو جب ہم گن نہیں سکتے تو ہم کثیر کو کیسے گن سکتے ہیں؟ جب کثیر کو گن نہیں سکتے تو اکثر کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب اکثر کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو جس محبوب کو اللہ نے کوثر عطا فرمایا اس کوثر کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کوثر لے کر کے آئے ہیں، دیتے اتنا دیتے ہیں کہ جس کو دیا جائے اس کی جھولی بھر جاتی ہے. کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے بہت دے دیا، مصطفیٰ نے بہت دے دیا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فرماتے انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے ہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ساری باتیں تو جانے دیجئے. آج آپ ہم سب جو یہاں پہ موجود ہے تو یہ ہمارا وجود یہ کس کا صدقہ ہے؟ مصطفیٰ جانے کا مسئلہ کا صدقہ. دنیا بنی ہی میرے آقا کے صدقے سے بنی. اللہ نے زمین کو پیدا کیا میرے آقا کے صدقے ہوئی، آسمان کو پیدا کیا میرے آقا کے صدقے میں، جنت و دوزخ کو پیدا کیا میرے آقا کے صدقے میں. ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ جنت کو بناتا، نہ دوزخ کو بناتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کے صدقے میں سب ملا. سب سے پہلے کس کا وجود ہوا؟ سب سے پہلے کون دنیا میں تشریف لائے؟ دنیا بھی نہیں بنی تھی، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا. ارشاد فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. آگے ارشاد فرماتے کہ ساری کائنات میرے نور سے بنی ہے، ساری کائنات میرے نور سے بنی ہے. تو کیا پتا چلا کہ سب کی غایت بھی مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی علت بھی ہے، سب کے سبب بھی ہے. جو کچھ بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں بنا. اب آئیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کا شعر سماعت فرمائے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غایت و علت سبب. کیا فرماتے امام اہل سنت؟ غایت و علت سبب، بہرے جنا تم ہو سب. فرماتے غایت و علت سبب، بہرے جنا بہرے جہاں تم ہو سب. تم سے بنا تم بنا، فرماتے تم سے بنا تم بنا تم پہ کرو بولو. امام اہل سنت رضی اللہ کیا فرمانا چاہتے؟ جو بھی میں نے بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. تو پتا چلا کہ ابتدا کس سے ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. وجود الہی کے بعد سب سے پہلا وجود جو مخلوق میں ہوا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. تعالیٰ فرماتے غایت کہ سب کی غایت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرماتے سب کی علت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. علت سے مراد آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوا چلو. مٹی کا پیالہ بنانا ہے، مٹی کا پیالہ تیار کرنا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مٹی کے پیالہ بنانے کے لیے کیا چاہیے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ لوہا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے لیے تانبا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لوہے کا پیالہ نہیں بنانا ہے،
تانبے کا پیالہ نہیں بنانا بلکہ مٹی کا پیالہ بنانا ہے۔ تو پتا چلا کہ مٹی کے پیالے کے لیے علت کیا ہے؟ مٹی ہے۔ مٹی کے پیالے کے لیے علت کیا ہے؟ مٹی۔ اگر مٹی نہیں ہوگی تو مٹی کا پیالہ بن ہی نہیں سکے گا، بن ہی نہیں سکے گا۔ کوئی کہے گا کہ تانبے کا پیالہ، تو تانبے کا پیالہ، مٹی کا پیالہ تھا۔ یہاں بات چلے مٹی کے پیالے، پتا چلا کہ مٹی کے پیالے کے لیے علت کیا ہے؟ مٹی ہے۔ کہا کہ اسی طرح سے پوری کائنات کے لیے علت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ مٹی کا پیالہ بننے کے لیے پہلے مٹی کا ہونا ضروری ہے۔ مٹی نہیں ہوگی تو مٹی کا پیالہ وجود میں نہیں آ سکے گا۔ اسی طرح کائنات کے بننے کے لیے نور مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ تو نور مصطفیٰ کل کائنات کی علت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے لیے سبب بھی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، دن کا وجود کب ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ سورج ڈوب جائے تو دن کا وجود ہوگا، صحیح ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کیسی بات کرو، سورج ڈوب جائے گا تو رات ہو جائے گا۔ لیکن جب سورج نکل گیا تو آپ بھی کہیں گے کہ سورج نکل گیا تو دن کا وجود ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سورج نہ کا نکلنا یہ دین کے وجود کے لیے سبب ہے، دین کے وجود کے لیے سبب ہے۔ تو سورج کا نکلنا پہلے ہوگا اور دین کا وجود بعد میں ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے سبب بھی ہے۔ اسی کو امام اہل سنت فرماتے ہیں غایت و علت سبب، یعنی اے آقا آپ غایت بھی ہو، اے آقا آپ علت بھی ہو، اے آقا آپ سبب بھی ہو۔ کہتے غایت و علت سبب بہرے جہاں تم، یعنی پوری دنیا والوں کے لیے غایت بھی آپ ہو، پوری دنیا والوں کی علت بھی آپ ہو، پوری دنیا والوں کے لیے سبب بھی آپ ہو۔ سب تم سے بنا، پہلے مصرع میں سب ہے، یہ سب کا تعلق بعد والے مصرع میں، سب تم سے بنا، یعنی یا رسول اللہ یہ دنیا یہ کائنات جو بنی ہے سب آپ سے بنی، آپ کو سب پیار فرماتے۔ تم بنا، بنا کہتے فاؤنڈیشن کو کہتے ہیں، بنا کہتے اصل کو، بنیاد کو کہتے ہیں۔ تعالیٰ نے فرماتے کہ سب تم سے بنا ہے اور سب کی اصل بنیاد یا رسول اللہ آپ کی ذات۔ ایک فرمایا امام اہل سنت ہے، آگے فرماتے ہیں تم سے کھلا باوجود تم سے ہے سب کا وجود، تم سے کھلا باوجود تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کرم کو دو۔ فرماتے تم سے جہاں کا نظام، یعنی عالادت عقیدہ دے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ وجود میں بھی ہم آپ کے محتاج ہیں اور یہ دنیا باقی کرنے میں بھی آپ کے محتاج ہے، بقا میں بھی آپ کے محتاج ہے۔ فرماتے تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کرو گو سلام، تم پہ کرو گو ثنا، تم پہ کرو گو درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم سے کھلا باب جود، انا آتینا کل کوثر، اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے، اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کو پہچان کیسے جائے گا؟ مصطفیٰ کی عطا سے پہچانا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات پہ رحمت فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو پہچانا کیسے جائے گا؟ مصطفیٰ کی رحمت سے اللہ کو پہچانا جائے گا۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک در ہمیں دے دیا ہے، ایک آستہ ہمیں دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جس کو جو بھی نعمت ملی ہے، ملتی ہے، قیامت تک ملے گی، قیامت میں ملے گی، وہ مصطفیٰ کے آستہ میں سے ملے گی۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تنگ کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے ساتھ مل کر کے کہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بلند آواز سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا در اللہ نے ہمیں دیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں، اپنے نبی کے چاہنے والے ہیں، اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، تو پریشانی کے عالم میں گھبرانا کیسا؟ امام اہل سنت کے شعر کو یاد کیجئے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو،
ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد رکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے احوال سے واقف نہیں ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ہمارے نبی واقعی ہمارے احوال سے واقف ہے. ہم کس پریشانی میں ہیں ہمارے نبی جانتے ہیں، ہم کس تکلیف میں ہیں ہمارے نبی جانتے ہیں، ہم کس مصیبت میں ہیں ہمارے نبی جانتے ہیں. یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا امتی نیک عمل کرتا ہے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں، کون سا امتی برا عمل کرتا ہے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کی خبر لیتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو یاد رکھتے ہیں. ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، پیدا ہوا تو ہمیں یاد رکھا. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. زندگی بھر اگر کسی کا خیال رہا اس گنہگار امت کا خیال رہا، وہ اللہ کیا جہنم بینا سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ہمارا ہی خیال رکھتے گئے، زندگی بھر ہمیں یاد رکھتے گئے، زندگی بھر ہمیں یاد رکھتے گئے. اور جب قبر مبارک میں گئے صحابہ رسول نے دیکھا کہ لبھائے مبارک حرکت کر رہے ہیں، مصطفیٰ کے ہونٹ ہل گئے ہیں، کان لگا کر کے سنا. تب میرے مصطفیٰ قبر میں بھی فرما گئے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ میرے آقا جو قبر میں اپنی امت کو یاد کرے قیامت تک مصطفیٰ کے لب ہلتے گئے گے، رب حبلی امتی کی صدا بلند ہوتے گئے گی. اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی ہم کو دیا ہے، ایسا نبی ہم کو دیا ہے جو نبی دنیا میں بھی ہمارے کام آنے والا، قبر میں بھی ہمارے کام آنے والا، آخرت میں بھی ہمارے کام آنے والا. تو ایسے نبی کی یاد نہ منائی جائے تو کس کی یاد منائی جائے؟ ایسے نبی کا ذکر نہ کیا جائے تو کس کا ذکر کیا جائے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ذکر مٹانے والوں نے بہت کوششیں کر کے دیکھ لی اور کوششیں جاری ہے. ذکر مٹانے والوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی، نام مٹانے والوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے. خوبیاں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ کے ذکر کا بلند کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. پھر دنیا کی پوری طاقت مل کر کے بھی آپ کے ذکر کو مٹانا چاہے تو وہ خود مٹ جائے گے، لیکن آپ کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائے گے آ جاتے گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کچھ ذکر تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی. بے غزیر ہماری زندگی ختم ہو جائے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک باب مکمل نہیں ہو سکتا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ان کے طریقے کے مطابق عمل کیجئے. مصطفیٰ کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ عام کیجئے، زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیجئے. آج جو کوئی بد مذہب دیوبندی وہابی ہو یا کفار و مشرکین میں سے کوئی ہو، سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ سے ہے. اسی لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کتاب میں بات ذکر فرمائی کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام. مصطفیٰ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو کہ جتنا ذکر مصطفیٰ کریں گے ہمارے ایمان والے بندوں کے حوصلے بلند سے بلند ہوتے چلے آئیں، ان کی طاقت بلند سے بلند ہوتے چلے جائے گی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے زیادہ تکلیف جس چیز سے ہے اسی کو زیادہ کرنا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. عادت یہ نہیں کہتے کہ ایک دو بار ذکر کر دیا، وہ نہیں. عادت کا مطلب ہے کہ آدمی بار بار اس کو کرتا رہتا ہے. کہتے ہیں تجھے اس چیز کی عادت ہو گئی ہے. عادت کا مطلب یہ کہ آدمی اس چیز کو بار بار کرتے رہتا ہے. کہتے ہیں مصطفیٰ کے ذکر کی عادت بنا لیجئے. چلتے پھرتے ذکر مصطفیٰ ہو، کھاتے پیتے مصطفیٰ ہو ذکر مصطفیٰ ہو، سوتے جاگتے مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہو. جب ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.